احباب گرامی قدر، ذوالحج شریف کی 27 تاریخ آج ہو چکی۔ اسی کی 26 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ الرسول دوم فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ کی شہادت باکمال ہوئی۔ اسی نسبت سے میں نے مناسب جانا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور خراج عقیدت پیش کریں۔ سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا درجہ ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس ہستی کا دوسرا نمبر ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد درجہ ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، شوکت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روافظ کے پراپوگنڈا کی وجہ سے جاہل طبقے میں یہ جو بات مشہور ہے کہ جی، یا عام طور پر جاہل بدبخت قسم کے قوال یہ بکواسات کرتے ہیں کہ جی حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا نمبر ہے، تو سیدھی دو حرفی بات یہ ہے کہ نری بکواس ہے۔ نبی اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا نمبر ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، جس کا دوسرا نمبر ہے اس کا نام حضرت عمر فاروق ہے، اور جس کا تیسرا نمبر ہے اس کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس کا چوتھا نمبر ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ان میں سے کسی کا بھی گستاخ ہے یقیناً ہدایت راہ حق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدایت صراط مستقیم راہ حق پر چلنے والا وہی ہے جو ان سب کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں، شوکتوں کو سلامی اور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو ان تمام نفوس قدسیہ کی عظمت و شان اور ادب و احترام ماننے کرنے کی اللہ سونے نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ احباب گرامی قدر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ذات اور ہستی کہ رؤساء قریش میں ان کا شمار دور جاہلیت میں بھی رؤساء قریش میں شمار ہوتے تھے، بلکہ قریش کے سفیر کے طور پر بھی ان کا نام لیا جاتا تھا۔ 17 لکھنا پڑھنا جاننے والے جو افراد تھے، 17 جن کو کہتے ہیں، ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سر فہرست تھے۔ نسبدانی، پہلوانی، تیر اندازی، اس قسم کے جتنے فنون تھے ان سب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو مہارت تامہ حاصل تھی، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو جہاں مکے کے بہت سارے لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے مخالف اور دشمن بنے، تو ان میں ابتداً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی شامل تھے۔ اوائل ابتدائی اسلام کا دور ہے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، ایک قول کے مطابق 39 مرد اور 11 عورتیں، اور ایک قول کے مطابق 40 مرد۔ اختلاف اقوال کیسے اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ایک رات دعا کے لیے دراز فرمائے، دعا کے لیے اٹھائے۔ یہ مستدرک امام حاکم میرے سامنے موجود ہے، اس میں صاف صاف حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھائے۔ مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 298 ہے، سوائے کے مور کا ہے، صفحہ نمبر 92 ہے، کنز العمال اور حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث کا جملہ موجود ہے۔ رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ میرے عمر فاروق عمر بن خطاب کو خاص طور پر اسلام کی دولت عطا فرما کے تو اسلام کو سربلندی عطا فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہاں ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما کے اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما دے۔ تو وسیلے کا مسئلہ تو صاف ثابت ہے کہ رب چاہتا تو بغیر وسیلے کے بھی اسلام کو عزت عطا فرما سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بھی دعا فرما سکتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دعا فرمانا یہ بتاتا ہے کہ وسیلے کا انکار کرنا دراصل حدیث کا انکار ہے، بلکہ قرآن کا انکار ہے، پوری امت مسلمہ سے بغاوت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ میرے عمر فاروق کو، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما کے، خاص طور پر اس کو دولت اسلام عطا فرما کے۔ ایک روایت میں ابو جہل کا لفظ بھی آتا ہے کہ عمر بن شام کو، مگر اس روایت میں خاص کا لفظ ہے کہ خاص طور پر اسلام میں عمر عطا کر کے، عمر کو اسلام عطا فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اگلی بات سے پہلے یہ بات بھی قابل غور ہے، نبی پاک نے دعا فرمائی تو سیدنا فاروق اعظم کو اللہ پاک نے دولت ایمان عطا فرمائی، ادھر دعا فرمائی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی، ادھر رات کو دعا ہوئی، ادھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ تو احباب گرامی قدر، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اسلام کے لیے رسول پاک نے حضرت عمر فاروق کو رب سے مانگا ہے اور رب نے عمر عطا کر دیے۔ اب اگر کوئی حضرت عمر فاروق کے بارے میں بکواس کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی توہین و تنقیص کرتا ہے، ان میں عیب جوئی کی بات بکواس کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی سی نقص کی بات کرتا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے مصطفیٰ کریم نے مانگا تھا، رب نے عطا کیا تھا، مانگنے والے رب کے حبیب تھے، دینے والا رب تھا۔ تو اگر نقص درمیان میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نقص والا دیا کس نے ہے، نقص والا دینے والا تو نعوذ باللہ رب ہوا۔ تو یہ اعتراض سیدنا فاروق اعظم پر اعتراض دراصل رب پر اعتراض ہے، رب سے بغاوت ہے۔ تو معلوم ہوا جو رسول اللہ کے صحابہ بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا گستاخ ہے، وہ رب کا باغی ہے، اس کے رسول کا باغی ہے، پوری امت کا باغی ہے، اس کے ساتھ نہ اسلام کا تعلق ہے، اس کے ساتھ نہ قرآن کا تعلق ہے، اس کے ساتھ نہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کا تعلق ہے۔ ادھر دعا فرمائی، ادھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرات محترم، اس سے یہ بھی پتا چلا جتنے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، جتنے نبی پاک کے صحابہ ہیں، سارے کے سارے نبی پاک کے مرید ہیں، نبی پاک کے مرید ہیں۔ پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، جہاں وہ رسول اللہ کے مرید ہیں وہاں رسول اللہ کی مراد بھی، وہ نبی پاک کی مراد بھی ہے، صرف مرید نہیں ہے، وہ نبی پاک کی مراد بھی ہے۔
اب اسلام کیسے قبول کیا؟ 2 واقعات مشہور ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، یہ میرے سامنے مجموع الزوائد ہے، جس کی جلد نمبر 9 ہے، صاف واقعہ لکھا ہوا ہے، مسند امام احمد ہے، جلد پہلی کا صفحہ 17 اور 18 ہے، صاف واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ صحابہ دیگر بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے کیسے اسلام قبول کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خود فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے پہلے میں مسجد حرام میں چلا جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں ان کا کلام سنوں، میں پہلے چلا جاتا ہوں، رسول اکرم آئے، میں نبی پاک کے پیچھے چھپ گیا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ جملہ ہے، غلاف کعبہ میں چھپ گیا، نبی پاک نے قرآن پڑھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے قرآن کو سنا تو میں نے دل میں کہا کہ عمر یہ تو ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ یہ تو کوئی شاعر ہی ہو سکتا ہے جس کا یہ کلام ہو، یہ تو شاعر ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تو رب کے محبوب کی زبان مبارک پر قرآن کی یہ آیت جاری ہوئی، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، فرمایا یہ تو رسول کریم کا ارشاد ہے، یہ تو زبان مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا ارے یہ تو شاعر ہی نہیں صرف، یہ تو کاہن بھی ہے، یہ تو دل کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بارے میں نے دل میں سوچا، ادھر زبان مصطفیٰ پر جاری ہوا، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا عمر تو پیچھے چھپا بیٹھا ہے، تو کعبے کے غلاف میں چھپا بیٹھا ہے، جس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے دل کی باتیں چھپی نہیں رہتی تو کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے اسلام میرے دل میں گڑ کر گیا، یہی وجہ اسلام لانے کی بنی۔ اور دوسرا واقعہ جو تو مشہور ہے، دوسرا واقعہ یہ ہے، کفار مکہ کی سازش میں مبتلا ہو کر سیدنا فاروق اعظم نعوذ باللہ رسول اکرم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں، نعیم بن عبداللہ نامی ان کے خاندان کے اپنے شخص جو تھے رستے میں مل گئے، کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج سارے کا سارا کام تمام کر دوں گا۔ کہا کام تمام کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے نعیم بن عبداللہ بھی چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے خاندان سے تھے، ان سے مطلب جو ہے پنجہ زوائی کرنے لگے، ان پر تلوار سے حملہ کرنے لگے، تو فرمانے لگے میں تم سے مقابلہ ابھی کروں گا۔ تلوار انہوں نے بھی نکال لی، مگر ساتھ کہا مجھ سے مقابلہ کرنے آتا ہے، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی وقت غیظ و غضب میں اپنے گھر آئے، بہن کے گھر آئے، بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے، بہنوئی کا نام سعید بن زید ہے، اور یہ سعید بن زید وہی ہے جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کی گارنٹی عطا فرمائی۔ سعید بن زید فی الجنہ، فرمایا سعید بن زید جنتی ہے۔ احباب گرامی قدر، گھر آئے، دروازہ بند ہے، وہ بہنوئی اور بہن یعنی وہ میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی قرات کر رہے تھے۔ باہر سے سنا، دروازے پر دستک دی، بہن نے دیکھا کہ عمر ہے، قرآن پاک کے اوراق آیات طیبات کو چھپا دیا، اندر آئے، بہنوئی کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، مارنے لگے، مارا، بہن چھڑانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مارا، اتنا مارا کہ میاں بیوی یعنی بہنوئی اور بہن خون میں لت پت ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ بالآخر جب مار مار کے تھک گئے تو بہن کہنے لگی عمر اگر تو عمر ہے تو میں بھی تیری بہن ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے ہماری بوٹیاں بوٹیاں تو ہو سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ چھوڑا نہیں جا سکتا۔
رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ ہم تو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عہد کر چکے ہیں۔ امام احمد رضا کی زبان میں ترجمہ یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ عمر ہم تو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عہد کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب بہن اور بہنوئی کو اس عالم میں دیکھا، اللہ اکبر، بیٹھ گئے سر پکڑ کر۔ یہ کیا بات ہے کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے، جان دینا گوارا کر لیتا ہے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ سوچ میں پڑ گئے، ایک عبرت طاری ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے، جس کو بھی مارتا ہوں، مارتے مارتے ہم تھک جاتے ہیں، وہ مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتے، اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ کہنے لگے، تھوڑا غصہ مدم پڑا، کہنے لگے وہ قرآن کی آیتیں مجھے بھی سکھاؤ۔ یہاں ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے، کہا عمر تو مشرک تو ہے ہی، تیرا جسم بھی پلید ہے، پہلے غسل کرو، غسل کرو، ہم پھر قرآن کی آیات سکھائیں گے۔ یہ فاروق اعظم کی بہن کا جذبہ ہے، اور آج کے مولویوں کی کیا طریقہ کار ہے۔ آج سے تقریباً 10 12 14 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میرے پاس موجود ہے۔ یہ بادشاہی مسجد کا مولوی تھا دیوبندی، عبد القادر آزاد۔ اس زمانے میں لیڈی ڈیانا آئی، انگریزی لیڈی ڈیانا آئی تو جناب ننگی ہونے والی صورت تھی، اخبار میں تصویر بھی موجود ہے، اتنی پنڈلیاں اس کی نظر آ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ دینے کی بجائے اس کو اس حالت میں سے اس حالت میں دور ہونے کی بجائے اس کو قرآن کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ یہ اخبار میرے پاس موجود ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر بدنما داغ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل دین کے دشمن تھے۔ ذرا سنیے سیدنا فاروق اعظم کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا جذبہ۔ اللہ اکبر، تیار ہوئے، قرآن کی سورت حدید، ایک روایت میں سورت طٰہٰ کی آیات طیبات سنائی جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فوراً ادھر دعائے مصطفیٰ کی قبولیت کا وقتدار پہنچا، ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر فاروق اعظم کی قبولیت اسلام کا کیا سلسلہ بنتا ہے، ہیلہ بنتا ہے، بہانہ بنتا ہے۔ فوراً زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، لے چلو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ رسول اکرم حضرت ارقم کے گھر میں جلوہ فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم کو لے کر جب حاضر بارگاہ کرنے کے لیے چلے، حضرت ارقم کے دروازے پر پہنچے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ ان دنوں سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ بار عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فاروق عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، لگتا ہے ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا، اگر ارادہ خیر سے آیا ہے تو فبہا، اگر نہیں آیا تو اسی کی تلوار سے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روایت میں حدیثوں میں آتا ہے، یہ مستدرک امام حاکم، مجموع الزوائد، سیرت حلبیہ، الاصابہ، تقریباً سب کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دامن کو پکڑ کر جھنجھوڑا، فرمایا عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے، اس سے پہلے کہ تو ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی وقت زبان پر کلمہ طیبہ شریف جاری ہو گیا، لا الہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انکا محمد عبدہ ورسول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے اللہ اکبر اس زور سے کہا کہ مکہ شریف کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا یہ اسلام کو ایسا تقویت کا باعث بنا کہ اسلام کا اظہار ہونے لگا. جبریل بھی آ گئے, ادھر صحابہ خوشیاں کرتے ہیں, ادھر جبریل بھی آ گئے. یہ مستدرک مجمع الزوائد ہے, کنز الاموال ہے, سوائے کے محرقہ ہے, ریاض النظرہ ہے, حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں. رب کے حبیب کی بارگاہ میں جبریل آ گئے, رسول اکرم کی بارگاہ میں جبریل حاضر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے, اگلی بات سے پہلے یہ جو پہلا واقعہ قبول اسلام کا ہے, اور اس سے پتہ چلا اسلام کی قبولیت فاروق اعظم میں رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھا ہے تو اسلام قبول کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا علم غیب دیکھا تو اسلام گر گیا, اسلام کی قبولیت کا باعث بنا. تو حضرات, آج جو مرزا قادیانی جیسے دجال کے سسرالیے رسول اکرم کے علم غیب ماننے کو شرک اور کفر بکواس کرتے ہیں, ان کی بکواس سے ارے سیدنا فاروق اعظم کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے. ان کی توہین و تنقید سے, ان کی بک بک سے تو رسول اللہ کے صحابہ نہیں بچتے. ارے کتنے لمبے صحابہ کی فہرست چاہیے, کتنی لمبی لسٹ چاہیے کہ جو نبی پاک کا علم غیب دیکھ کر رسول اللہ کے صحابہ مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. غور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. حاضر بارگاہ ہے, حضور ہمارا رب حق ہے, فرمائے کوئی شک نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نبی پر حق ہے. فرمائے اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دین ہمارا حق ہے, قرآن ہمارا حق ہے. تو یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے, نماز کعبۃ اللہ میں ادا کریں گے. فرمایا عمر ابھی ہم مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں. یا رسول اللہ بے شک تعداد تھوڑی ہے, پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں, تو حق پر ہونے کی وجہ سے ببانگے تو ہم نماز ادا کریں گے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابہ کی دو قطاریں ہو گئی. ایک قطار کے آگے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ, دوسری قطار کے آگے سیدنا فاروق اعظم. ادھر فاروق اعظم اعلان فرما رہے, او مکے والو, آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے, ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, ہے کوئی اپنے خاندانوں کو لوارث کرنا چاہے, تو آج عمر کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرے گا. آؤ آؤ آؤ, منع کر کے دکھاؤ. مکے والوں نے دروازے بند کر لیے, کہنے لگے مسلمانوں نے آج ہم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے. حتیٰ کہ مکے کا جو چودھری, مکے کا کافر اعظم تھا ابو جہل, اس نے بھی دروازہ بند کر لیا. کہنے لگے آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے, آج آدھا کفر ختم ہو گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات کو اس موقع پر رسول اللہ نے فاروق کا لقب عطا کیا ہے کہ یہ فاروق اعظم ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ جن کی وجہ سے حق و باطل کا فرق ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات وہ ہے. ارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام کی قبولیت میں اظہار کرنے میں ہی پہلے نہیں ہے, ہجرت کا موقع آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دیگر صحابہ تو چھپ کر ہجرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو آتے ہیں کعبۃ اللہ میں, نماز ادا کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں اور آ کر اعلان فرماتے ہیں, اوے مکے والو, او مکے والو, عمر آج ہجرت کرے گا. اگر ہے تم میں کوئی
جو اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، خاندانوں کو لوارث کرنا چاہے، آؤ مجھے روک کر دکھاؤ، کسی کو جرت نہیں ہوتی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ پاک کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں فاروق اعظم ہمیشہ شانہ بشانہ رہے۔ کوئی مشکل وقت آتا ہے، فاروق اعظم رسول اکرم کے ساتھ ہے۔ ارے غزوہ بدر کا موقع ہو تو فاروق اعظم ساتھ ہے، پر غزوہ بدر کے بعد احد کا موقع ہو، تبوک کا موقع ہو، ارے خیبر کا موقع ہو، خندق کا موقع ہو، حنین کا موقع ہو، ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ ہے۔ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے حبیب نے ان کو عظمت کی عطا کی ہے، اللہ کے حبیب نے ان کو شان کی عطا کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے حبیب علیہ السلام نے، یہ ترمذی میرے سامنے ہے، مشکات ہے حضرات، اس کے علاوہ مستدرک امام حاکم ہے، مجمع الزوائد ہے، الاستیاب ہے، الاصابہ ہے، سوائے کے مورکہ ہے، ریاض النظرہ، سب کتابوں میں حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، نبی پیدا ہونا ہوتا، میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اے لوگوں عمر فاروق نبی ہوتے، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور حضرات وہ فاروق اعظم ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، کنز المال میں ہے، سوائے کے مورکہ میں ہے، حدیث کی بے شمار کتابوں میں روایت ہے، رب کے حبیب نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کے فرمایا اللہ پاک نے جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے، سکینہ عمر کی زبان پر اترتا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا، لوگوں جب سے یہ ریاض النظرہ میں ہے، کنز المال میں ہے، ارے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات فرماتے ہیں، فرمایا میرے عمر نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، فرمایا عمر گزرتا ہے تو شیطان اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ وہ فاروق اعظم ہے، رسول اکرم نے فرمایا، ان الشیطان یفر من ظل عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا عمر وہ ہے، فرمایا جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر شیطان، عمر جو ہے اس کا روب و دبدبہ شیطان پر کیسا ہے، سنو میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ میں بخاری سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا ہے، فرمایا ایک رستے سے فاروق اعظم جا رہا ہو، اسی رستے دوسری طرف سے شیطان پلیت آ رہا ہو، فرمایا میرے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، ارے کیسی عظمتیں ہیں، کیسی شانیں ہیں، کیسے مقام ہیں، کیسے مرتبے ہیں۔ ارے سنو رسول اکرم کی بارگاہ میں جبریل حاضر، یہ مسند ابی یعلا موجود ہے، مسند الریانی موجود ہے، مسند الفردوس ہے، سوائے کے مہرکہ ہے، ارے مجمع الزوائد ہے، ان سب کی کنز المال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جبریل سے فرمایا، جبریل یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل یہ تو بتاؤ میری عمر کی کیا شان ہے، میری عمر کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو عمر نو مل جائے، کسی شخص کو عمر نو مل جائے اور ان کی تبلیغ کی مدت 950 سال، وہ حضرت عمر کی شان و عظمت بیان کرتا رہے، عمر ختم ہو جائے گی پر عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ جبریل امین فرماتے ہیں، ارے اس سے بڑھ کر اور کیا احساس ہو سکتا ہے۔
یہ میرے سامنے ریاض النظرہ ہے، جلد پہلی ہے، 298 ہے، مدارج النبوہ ہے، جلد 2 ہے، 426 ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا عمر، فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ فاروق اعظم قریب ہوئے، فرمایا عمر انت منی و انا منکا، فرمایا عمر تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ آج دشمنان صحابہ کے پراپے گنڈے کی وجہ سے تصویر کا ایک رخ سامنے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رسول پاک نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کون بدبخت ہے، کون پلیت ہے جو مولا علی کا گستاخ ہے، کون پلیت ہے جو امام حسین کا گستاخ ہے۔ مگر ظالموں، اگر ایک حدیث بیان کرتے ہو کہ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو دوسری بھی حدیث کیوں نہیں بیان کرتے جو رسول اللہ کی دوسری حدیث ہے اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی آتی ہے؟ ایک حدیث کو بیان کرنا، دوسری حدیث کو چھپا لینا، یہ خباثت نہیں تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ سے دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ سے بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ ارے نبی پاک نے جہاں امام حسین سے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، تو رسول پاک نے ابو بکر صدیق سے بھی فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں۔ کنز المال ہے، مسند الفردوس ہے، دوائق مورکہ ہے۔ فاروق اعظم سے فرمایا عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں۔ ارے حضرت عباس سے فرمایا، یہ ترمذی مشکات میرے سامنے ہے، عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں۔ صحیح مسلم ہے، نبی پاک نے حضرت جلبیب سے فرمایا میں جلبیب مجھ سے ہے، میں جلبیب سے ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے فرمایا امیر معاویہ مجھ سے ہے، میں امیر معاویہ سے ہوں۔ ارے اور کتنے صحابہ ہیں، کہاں تک بتاؤں؟ بات رک کر اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہزادوں کی عظمت و شان میں یہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں تو فاروق اعظم صدیق اکبر کی شان میں جو یہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کو چھپانا خیانت اور دجل ہے، فراڈ ہے، بغاوت رسول ہے، رسول اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات کی بارگاہ میں ان کو کتنا درجہ ہے۔ ارے اسلام قبول کیا، رب کا قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا محبوب پیارے، تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے تیرے غلام عمر فاروق جیسے کافی ہیں۔ فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں اور ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب پیارے تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے، اللہ بھی کافی ہے، محبوب پیارے تیرے غلام بھی کافی ہے۔ قرآن کا اس قرآن کی صاحب آیت ہے، 10واں سپارہ ہے، ارے پہلا رکوع ہے۔ سنو سنو، تو یہ کہنا نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی مشکل کشا نہیں ہے، ان کو کافی کہنا شرک ہے۔ ارے ان کی بکواس سے تو قرآن نہیں بچتا، ان کی بکواس سے تو رب رحمان نہیں بچتا، ان کی بکواس سے تو رسول اللہ نہیں بچتے۔ کیوں؟ نبی پاک صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ یہ طبرانی کبیر اور مجمع الزوائد دونوں کتابیں تیسری مسند اسحاق بن راہویہ میں ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، جملہ ذرا دھیان سے سن لینا، آج حدیث کا نام لے کر حدیث سے بغاوت کرنے والا کون ہے؟ سنو، رسول اللہ نے فرمایا فاللہ کافیکم ورسول، فرمایا لوگو اے میرے صحابہ تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور اس کا رسول بھی کافی ہے، اللہ بھی کافی ہے، اس کا رسول بھی کافی ہے۔ حضرات محترم، وقت کی قلت ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ لگے ہاتھوں ان کا ایک عقیدہ بھی سن لو۔ فاروق اعظم کا کیا عقیدہ ہے؟ بخاری میرے سامنے ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد کا 453 صفحہ ہے، مشکات بھی سامنے ہے، 506 ہے۔ سنو سنو، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی پاک کے ایک دن ہمارے درمیان
کھڑے ہوئے. رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا. فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، جب سے دنیا بنی، جب سے مخلوق بنی، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے لے کر حتیٰ داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، فرماتے ہیں قیامت آ گئی. دنیا کے بننے سے لے کر قیامت آ گئی. قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، اپنے درجوں پر پہنچ گئے. دوزخی دوزخ میں اپنے درجوں پر پہنچ گئے. نبی پاک نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر دنیا کی ابتدا سے لے کر یہ سارے حالات ہمارے سامنے بیان فرما دیے تھے. کس کو کہتے ہیں علم غیب کلی؟ علم غیب کلی کس کا نام ہے بتاؤ؟ فاروق اعظم کہتے ہیں دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک رسول اکرم نے سب کچھ بیان کر دیا. ارے ماننا پڑے گا فاروق اعظم کا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا نے پیش کیا ہے. اور کیا پیش کیا ہے؟ امام احمد رضا بول اٹھے، صحابہ کا ترجمان، اہل بیت کا ترجمان، ارے پوری امت مسلمہ کا ترجمان امام احمد رضا بول اٹھے، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں کہ اللہ کے حبیب علم غیب کلی رکھتے ہیں. ارے صحابی کا عقیدہ ہے، اور اس صحابی کا عقیدہ ہے جس کے بارے میں رب کے حبیب نے تصدیق کی مہر لگائی ہے کہ اس کی زبان پر رب نے حق رکھ دیا. سنو سنو، آج کلمہ بھی پڑھے جاتے ہیں، رسول اللہ کی شان و انور میں گستاخیاں بھی معمول ہے، وتیرہ بد ہے، اور ہمارے بھی ایسے سادہ لوگ ہیں اور چھوڑو جی کلمہ ہی پڑھتے ہیں جی. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری میں ایک یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے والے منافق کا جھگڑا ہو گیا. تفسیر خاصر ہے، تفسیر کی تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. سننا، مقدمہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں. یہودی اپنی بات میں سچا تھا، منافق جھوٹا تھا. کلمہ پڑھنے والا آ تو گیا، ادھر رسول اللہ نے یہودی کے حق میں اس بات پہ فیصلہ کر دیا. باہر نکلا نا باہر، کہنے لگا نبی پاک مصروف تھے، فیصلہ صحیح نہیں ہوا، چلو حضرت عمر فاروق کے پاس فیصلہ کراتے ہیں. بات سننا، ذرا غور کرنا، یعنی شان مصطفیٰ کو نہیں ماننا، عظمت صحابہ زندہ باد کے نعرے، عظمت مصطفیٰ کا انکار، صحابہ کے سپاہی ہونے کا اعلان. ارے ظالموں، صحابہ کو صحابیت ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے، صحابہ کو عظمتیں ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے. کہنے لگا عمر فاروق سے فیصلہ. یہودی کہنے لگا کیسا تو امتی ہے، نبی کا فیصلہ نہیں حضرت عمر سے فیصلہ. کہنے لگا چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت جی ہمارا فیصلہ کر دو. فرمایا میں کون ہوتا ہوں مصطفیٰ کریم کے ہوتے فیصلے کرنے والا. جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ لے کر. یہودی کہنے لگا جی آپ کے نبی کا فیصلہ تو میرے حق میں ہے، یہ آپ کا امتی، آپ کا مسلمان کہنے والا یہ نہیں مانتا. کہا ایسا ہی ہے؟ او جی نبی پاک مصروف تھے. فرمایا اچھا بیٹھو ابھی فیصلہ ہوتا ہے. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی. فرمایا جاؤ اعلان کر دو، اور جس کو عمر میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے. منافقوں نے رولا ڈال دیا، شور ڈال دیا، شور و غوغا ہو گیا. کہنے لگے عمر نے بندہ مار دیا، دہشت گردی ہو گئی. کیا ہو گئی بھلا؟ دہشت گردی ہو گئی ہے. آج چور کی چوری بتاؤ تو کہتے دہشت گردی ہو گئی.
ڈاکو کا ڈاکہ بتاؤ تو کہتے جی دہشت گردی ہو گئی. بات سمجھنے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر جلیل القدر صحابی فاروق اعظم نے بندہ مار دیا. منافقوں نے رولا ڈال دیا. رب کا قرآن آ گیا. قرآن آ گیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب پیارے مجھے تیرے رب کی قسم ہے. مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ جملہ قابل غور ہے. قسم تو اپنی ذکر کرتا ہے, رب خود کہتا ہے. یہ بھی تو فرما سکتا ہے مجھے میری قسم ہے. فرماتا ہے فلا وربک, مجھے میری قسم کا جملہ نہیں ہے. فرمایا فلا وربک, سونیا مجھے تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب پیارے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے. یعنی عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اور منافق کا علاج یہی تھا. تو حضرات گرامی قدر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ارے تمہیں تہذیب زیادہ آتی ہے کہ فاروق اعظم کو؟ تمہیں کلمے کی زیادہ فکر ہے کہ فاروق اعظم کو؟ ایک جملہ اور سن لو. یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان ہے, جلد نمبر 10. جلد نمبر کتنی؟ ہاں 349. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب دلیل الطالب 680 پر بھی نقل کیا ہے. فاروق اعظم کا دور. کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں ہے کہ سرکار ہمارا ایک مولوی ہے, امام ہے, وہ ہر نماز میں آبا صاحب اللہ ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, سورت کی تلاوت کرتا ہے آبا صاحب اللہ ہر نماز میں. بلایا, لوگ کہنے لگے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کا بغض معلوم ہوتا ہے, اس لیے یہ ہر نماز میں اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے, اس سورت کو پڑھتا ہے. بلایا, حاضر ہوگا. اور میں کہا تو ہر نماز میں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی ہر نماز میں پڑھتا ہوں. کیوں پڑھتا ہے؟ فاروق اعظم بولے کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پیار ہے اس سورت سے. فاروق اعظم نے کہا اچھا تیرا پیار ابھی فیصلہ کرتے ہیں. اندر گئے, تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی. جرم کیا ہے؟ پڑھتا تو قرآن ہے, کوڑ تو دل میں ہے, زبان پر تو قرآن ہے. تو حضرات گرامی قدر معلوم ہوا اور کلمہ اسی کا قبول ہے جس کے دل میں رسول اللہ کا ادب ہو. جس دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے اس کا نہ کلمہ قبول ہے, نہ قرآن پڑھنا قبول ہے, نہ نماز روزہ قبول ہے, نہ حج زکات قبول ہے. قبول اسی کا ہے جس کے دل میں نبی پاک کا پیار موجود ہو. آج صحابہ کا نام تو لوگ لیتے ہیں مگر صحابہ کے نام سے لوگ فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں. اور ہم سنی خوش نصیب ہیں, اللہ پاک نے جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام کا ادب ہمیں عطا کیا تو اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سونا اپنے حبیب سونے کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی سی پر